اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ تو سورۃ قریش ہمارے سامنے ہے، اسکرین پر موجود ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں اعوذ بالکل حمزہ کو اور عین کو الگ الگ ادا کرنا ہے، صاف، حمزہ کو الگ، عین کو الگ۔ جلدی جلدی میں ہم دونوں کا تلفظ ایک جیسا بنا دیتے ہیں، اعوذ پڑھ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ تو حمزہ کو صاف ادا کرنا ہے اعوذ، اس کے بعد عین کو حلق سے ادا کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کے اللہ کے لام کو باریک کرنا ہے۔ اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ نہیں پڑھنا، چونکہ اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں، اور زیر ہوتا ہے تو پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس اعوذ کو اعوذ باللہ، باللہ کے لام کو بھی، اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھیں گے، بسم اللہ کے اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے، بسم اللہ اور اس کے بعد ہا کو حلق سے ادا کریں گے، حلق کے بیچ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس کو توجہ سے پڑھیں گے۔ جلدی میں ہم کیا پڑھ دیتے ہیں؟ لیلاف، لیلاف، یعنی حمزہ کو کھا جاتے ہیں، حمزہ کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے حمزہ کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے، صاف ادا کرنا ہے کہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے۔ اگر حمزہ کو ہم نے کھا لیا تو لہن جلی غلطی ہو جائے گی، کسی حرف کو گھٹانے سے لہن جلی غلطی ہو جاتی ہے۔ لیلاف، تو یہاں پر حمزہ کا پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، تو اس لیے صاف پڑھنا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ٹھیک ہے۔ بہت سے کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ لی الاف پڑھ دیتے ہیں۔ تو توجہ سے پڑھنا ہے، کون سے حرف کو کھینچنا ہے، کب کھینچنا ہے، کتنا کھینچنا ہے، کون سے حرف کو کہاں سے نکالنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہے۔ ابھی تو میں آپ کو اجرا کرا رہا ہوں، اور جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، جو پرانے شروع سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ سب چیزیں معلوم ہو چکی ہیں، اس لیے ان کے لیے تو آسان ہے۔ لیکن جو نئے کلاس میں جڑے ہوئے ہیں ان کو ذرا مشکل معلوم ہو رہا ہوگا، لیکن یہ بہت آسان ہے۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں سب یاد ہو جائیں گے، اور کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سے آسان لفظوں میں سمجھایا جائے گا۔ تو پڑھیے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف، قریش، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی صفت بلندی ہے قاف کی، تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو وہاں سے ادا کریں گے، قو قو قو، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو گئے تو حرف بدل جائے گا، کو ہو جائے گا قریش، اور قریش ہونے سے یہ حرف بدل جائے گا، اور حرف کے بدلنے سے معنی بھی کچھ اور بدل جائیں گے، تو اس لیے توجہ سے پڑھیں گے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور قریش کے اندر مد کون سا ہوگا بتائیے کوئی، جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ بتائیں کہ قریش میں مد کون سا ہوگا؟ جی بتائیے، اگر پرانے ساتھی جڑے ہوئے ہیں تو بتائیں۔ چلیے میں بتلا دیتا ہوں، قریش، یہ را کو یا میں ملائیں گے، اور یہ یا را کے بعد جو یا ہے، یا لین اس کو بولتے ہیں، یا لین، ٹھیک ہے۔ یا لین اس کو کہتے ہیں کہ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، تو یا ساکن ہے یعنی یا کے اوپر سکون ہے، اور اس سے پہلے را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ یا لین ہو گئی۔ اور یا لین کے بعد جو شین ہے، شین کے نیچے حرکت ہے، یعنی دو زیر ہیں، تو
ہم نے اس کو ساکن کیا تو شین کو وف کی وجہ سے سین کے اوپر کیا ہوا؟ سکون آیا. تو یہ سکون وف کی وجہ سے ہے، تو اس لیے یہاں پر مد ہوگا مد لین عارض وقفی. کیا؟ مد لین عارض وقفی. ایک ہوتا ہے مد عارض وقفی اور ایک ہوتا ہے مد لین عارض وقفی. یہ مد لین عارض وقفی ہے. مد لین عارض وقفی کو ہمیں کتنا کھینچنا ہے؟ اس کو 1 الف سے لے کر 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 الف کھینچا جائے. ویسے جیسی ضرورت ہو، آپ جس انداز سے قرات کر رہے ہوں تو اس میں جہاں پر جیسی آپ کو ضرورت ہو اتنی مقدار اس کو کھینچا جا سکتا ہے. اجازت ہے 1 الف سے لے کر 5 الف تک قریش کو کھینچنے کی، لیکن بہتر کیا ہے؟ قصر. آپ نے پڑھا ہے قصر اولا ہے، یعنی 1 الف بہتر ہے، اس کے بعد پھر توسط یعنی 2 یا 3 الف، اور اس کے بعد پھر طول یعنی 3 الف یا 5 الف. تو ہم اس کو کھینچیں گے لإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ 1 الف ہوا. قریش یہ 1 الف ہوا. 2 الف کھینچیں گے لإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ 2 الف ہو گیا. 3 الف لإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ 3 الف ہو گیا. 4 الف لإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ 4 الف ہو گیا. 5 الف لإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ 5 الف ہوا. تو 1 سے 5 تک اس مد لین عارض وقفی کو کھینچنے کی اجازت ہے، لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ 1 الف کھینچا جائے. کس طرح سے؟ لإِيلَافِ قُرَيْشٍ. ٹھیک ہے. اچھا وقف کون سا ہوگا اس میں؟ وقف بالاسکان ہوگا. دیکھیں 3 حرکتیں زبر زیر پیش، تینوں میں ان کو جب ساکن کرتے ہیں تو وقف بالاسکان ہوتا ہے. کتاب کے اندر آپ سب پڑھ لیں گے، سرسری ابھی آپ کو میں بتلا رہا ہوں، چونکہ جو پرانے ساتھی ہیں وہ سمجھ جائیں گے، نئے ساتھیوں کو ذرا مشکل معلوم ہوگا. لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کو بھی توجہ سے پڑھیں گے. بہت سے لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ إِلَافِهِمْ. إِلَافِهِمْ یعنی جو حمزہ ہے اس کے نیچے جو کھڑا زیر ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، خالی زیر پڑھ دیتے ہیں. إِلَافِهِمْ. إِلَافِهِمْ یہ غلط ہے، کھینچیں گے اس کو 1 الف. إِيلَافِهِمْ. إِيلَافِهِمْ. ٹھیک ہے. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ٹھیک ہے. تو اس کو دھیان سے پڑھیں گے. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ. ہاں کو ادا کریں گے حلق سے، ایسا نہیں کہ رحلتل پر پڑھ دیں گے. رحلتل، ریح یہ چھوٹی ہاں بن گئی، لہنے جلی غلطی ہو جائے گی، اس لیے ہاں کو حلق کے بیچ سے ادا کریں گے. رحلت الشتاء. دیکھیے الشتاء یہ کون سا مد ہوگا اس میں؟ بتائیں گے کوئی؟ مد متصل. جی بولیے، بولا کیجئے تاکہ مجھے معلوم ہے کہ سن رہے ہیں توجہ سے اور پرانے ساتھی موجود ہیں، اس لیے بولا کیجئے. مد متصل ہوگا. صحیح بتایا ہماری بہن نے، مد متصل اس کے اندر ہوگا. مد متصل کیوں ہوگا؟ کہ الف حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے. دیکھیں جو پرانے ساتھی ہمارے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے پوری کتاب پڑھ لی ہے، ان کو الحمدللہ یہ قواعد تمام معلوم ہے اور وہ آپ کو بتلاتے بھی رہیں گے. تو اس لیے جو نئے ساتھی جڑے ہیں وہ پابندی کے ساتھ کلاس لیں، انشاءاللہ وہ بھی ساری چیزیں سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت آسان ہے، اس کو سیکھنا مشکل نہیں، آسان ہے، بس تھوڑا سا دماغ لگانا ہے. تو پڑھتے ہیں إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. مد متصل کو 2 الف سے کم کھینچنا جائز نہیں ہے. اس کی مقدار ہے 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، یعنی 2 سے 4 تک مد متصل کو کھینچا جا سکتا ہے، 2 سے کم نہیں اور 4 سے زیادہ نہیں. رحلت الشتاء 2 الف ہو گیا ہے اور 4 بھی کھینچ سکتے ہیں. رحلت الشتاء والصيف. ٹھیک ہے. والصيف میں وہی مد ہوگا جو ابھی قریش کے اندر بتایا، جو قریش کا حال ہے وہی والصيف کا حال ہے، یعنی اس کے اندر مد لین عارض وقفی ہوگا
اور مد لین عارض وقفی کا وہی قاعدہ جو ابھی میں نے پیچھے بتایا، یعنی حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو تو مد لین عارض وقفی ہوتا ہے، اور اس کو 1 الف سے لے کر 5 الف تک کھینچا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 الف کھینچا جائے یا 2 الف کھینچا جائے، اور باقی جیسے آپ قرات کرتے رہیں ترتیل میں جس میں اس حساب سے آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ تو رحلت الشتاء والصيف، مد اس کے اندر مد لین عارض وقفی ہوا، اور وقف کون سا ہوا جی بتائیں کوئی، وقف کون سا ہوگا اس کے اندر والصيف کے؟ وقف بالاسکان۔ جی بالاسکان وقف بالاسکان ہوگا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ والصيف وقف بالاسکان ہوگا۔ ابھی میں نے پیچھے بتلایا کہ زبر زیر پیش ان تینوں حرکتوں پر جب ہم وقف کرتے ہیں یعنی ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، تو وقف کرنے کا قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو ساکن کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، جیسے والصيف کے اندر۔ اب آگے چلیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا عین کو صاف پڑھیں گے، فَلْيَعْبُدُوا، بہت سے لوگ پڑھ دیتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا، عین کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا یہ لفظ غلط، عین کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب کی راہ کیسی ہوگی؟ پر ہوگی، ربا کی راہ پر ہوگی، چونکہ راہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس لیے ربا کی راہ پر ہوگی۔ رب هذا البیت، بیت کا بھی وہی قاعدہ ہے جو والصيف اور قریش کے اندر، یعنی مد لین عارض وقفی، اور وقف بالاسکان۔ الذي اطعمهم من جوع، الذي ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اور الذی کے اندر مد ہوگا، مد کون سا ہوگا جی بتائیں، مد کون سا ہوگا الذی میں؟ مد منفصل۔ مد منفصل، مد منفصل، ماشاءاللہ بالکل صحیح بتایا ہے، مد منفصل ہوگا، چونکہ یا حرف مدہ ہے، اور یا حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے۔ مد منفصل کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، تو الذی یہ الگ لفظ ہے، اس میں حرف مدہ یا ہے، اور اطعمہم الگ لفظ ہے، اس میں حمزہ ہے۔ بھائی کون صاحب بول رہے ہیں؟ بھائی مائک بند کیجئے، کون صاحب بول رہے ہیں؟ بھائی ذرا دھیان سے، اس کلاس کے اندر خلل ہوتا ہے، مائک جب ضرورت پیش آئے نا جب کھولا کیجئے، ٹھیک ہے، باقی مائک بند رکھا کیجئے اپنا۔ تو بات چل رہی ہے الذی اطعمہم، الذی میں مد منفصل، مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، تو یہاں یا حرف مدہ ہے، اور یا حرف مدہ کے بعد اطعمہم میں حمزہ ہے جو دوسرا لفظ ہے۔ مد منفصل کی مقدار بھی وہی ہے جو مد متصل کی ہے، فرق یہ ہے کہ مد منفصل میں بروایت جزری، یعنی امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے 1 الف کھینچنے کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ مد متصل میں 2 الف سے کم کھینچنا جائز نہیں ہے، لیکن مد منفصل میں ایک روایت کے مطابق جو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا طریق ہے، ان کے طریق سے 1 الف بھی اس کو کھینچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ مقدار وہی جو مد متصل کی۔ الذی اطعمہم، اطعمہم، طا کو پر بھی پڑھیں گے، پر کیوں پڑھیں گے طا کو جی بولیے؟ حروف مستعلیہ، جی حروف مستعلیہ میں سے ہے طا، تو اس لیے پر پڑھیں گے، اور طا کے اندر قلقلہ بھی کریں گے، قلقلہ کیوں ہوگا اس میں؟ اس لیے کہ 5 حروف جو ہیں قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف میں سے یہ طا ہے اور ساکن ہے، تو اس وجہ سے قلقلہ ہوگا۔ پڑھیں کیسے؟ الذی اطعمہم، اطعمہم، خوب مشق کریں گے ہم، جب اچھی طرح سے مشق کریں گے تو صحیح تلفظ ہوگا، ورنہ کیا پڑھ دیں گے اطعمہم، اطعمہم، تو یہ غلط ہوگا۔ تو صحیح قلقلہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور
چونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے اس کی بلندی کا بھی خیال رکھنا ہے، تو پڑھیں گے الذی اطعمہم من جوع، ٹھیک ہے، اطعمہم من، بتائیے ہم من میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ہم میں ادغام شفی، ادغام، جی بولیے، صحیح بولا آپ نے، ادغام شفی، ادغام مثلین، ٹھیک ہے، ادغام مثلین بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ادغام شفوی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ادغام میم ساکن بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ سہولت سے کہہ سکیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، ادغام مثلین، ادغام شفوی، ادغام میم ساکن، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ادغام مثلین ہوگا، ادغام مثلین کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے، تو یہاں میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسرا میم ہے، اطعمہم میں میم ساکن اور اس کے بعد من میں دوسرا میم، تو اس لیے ادغام مثلین ہوگا، اس میں غنہ ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر ناک کے بانسے سے اس کو ادا کریں گے، کس طرح سے؟ اطعمہم من جوع، من جوع میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ من جوع، اخفاء حقیقی، بالکل صحیح بتایا، جی جی اخفاء حقیقی ہوگا، صحیح بات بتایا آپ نے۔ ایک منٹ ذرا، وہ کلاس ہو گئی تھوڑی سی۔ جی من میں، من جو میں، من جو ان میں اخفاء حقیقی ہوگا، چونکہ اخفاء حقیقی قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف، ادغام کے 6 حروف یعنی یرملون، اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو اخفاء حقیقی ہوتا ہے، تو یہاں نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے جیم ہے، تو اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اس کو اس میں غنہ کریں گے، اور غنہ بھی ناک کی نرم ہڈی سے ادا کریں گے، ناک کے بانسے سے، خیشوم سے ادا کریں گے، یعنی چھپا کر کے اس غنے کو کریں گے، کس طرح سے؟ من جوع، من، ایک تو ہوتا ہے من خالی ناک سے پڑھ دیا من، تو من ناک سے نہیں بلکہ ناک کے بانسے سے ادا کریں گے، من جوع، ٹھیک ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جوع وآمنہم میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ جوع ادغام ناقص، ادغام ناقص، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادغام ناقص ہوگا، چونکہ تنوین ہے عین کے نیچے، اور تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، تو اس لیے ادغام ناقص ہوگا، ادغام ناقص میں بھی غنہ ہوتا ہے، کس طرح سے؟ من جوع وآمنہم من خوف، ٹھیک ہے، وآمنہم من خوف، آمنہم من، ہم میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مثلین، ٹھیک ہے، ادغام مثلین ہوگا، ابھی جو اطعمہم میں ہے وہی ہم میں ہے، وآمنہم، وآمنہم من خوف، من میں بتائے کون سا قاعدہ ہوگا؟ من خوف، اخفاء، اظہار حلقی، جی جی جی، ہاں ہاں اظہار حلقی، کوئی بات نہیں، اظہار حلقی ہوگا اس میں، اظہار حلقی کیوں ہوگا؟ قاعدہ بولیے گا۔ میم ساکن کے بعد سے اظہار میں سے خوا ہے، جی جی ٹھیک ہے، میم نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے، تو اس لیے اظہار حلقی ہوگا، تو اور خوف کے اندر وہی جو قریش اور صیف اور بیت کے اندر ہے وہی خوف کے اندر ہے، یعنی مد لین عارض وقفی، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے اندر حرف لین کیا ہے؟ واو، تو حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے، تو اس لیے اس کے اندر مد لین عارض وقفی ہوگا، اور وقف بالاسکان ہوگا، تو یہ رہا اس صورت کا اجرا۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پوری صورت میں پڑھتا ہوں، پھر اسی طرح سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اسی انداز میں، اسی طرح سے، چونکہ قرآن کو پڑھنے میں ایک خوبصورتی بھی ہونی چاہیے۔ زین القرآن باصواتکم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو زینت بخشو اپنی آوازوں کے ذریعے۔ تو یہ ساری کوششیں ہماری اسی لیے ہیں تاکہ اللہ کے مقدس کلام کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق ہم پڑھ سکیں، اور جو تقاضے ہیں اس کے ان تقاضوں کو ہم پورا کر سکیں۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر سورۃ قریش کو میں پڑھتا ہوں، آپ پھر اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت۔ دیکھیں ایک چیز اور میں بتلا دوں آپ کو، جب ہم کسی سورت کو پڑھنا شروع کریں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی آیت میں جو مد ہم نے کیا ہے اگلی آیت میں بھی اسی کی وہی مد ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی پہلی آیت میں مد کو جتنا کھینچا ہے اگلی آیت میں بھی اتنا ہی کھینچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یعنی قریش کو اگر ہم نے ایک الف کھینچا ہے تو وہ صیف کو بھی ایک الف ہی کھینچنا چاہیے۔ تو یہ اس کے قرآن پڑھنے کے یہ جو انداز ہیں اس کے اندر اس کا خیال رکھا جائے۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔